بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب اول حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور 33 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں آیات کا ترجمہ، سوالات و جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو پڑھ لیتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور بیٹے، و اخوانکم، اور بھائی، و ازواجکم، اور بیویاں، و عشیرتکم، اور خاندان والے، و اموال اقترفتموها، اور مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں، فتربصوا، تو ٹھہرے رہو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس آیت کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے عشیرتکم، جس کے معنی ہے خاندان تمہارا۔ اس کے بعد لفظ اقترفتم، جس کے معنی ہے کمایا تم نے۔ اس کے بعد لفظ تخشون، اس کے معنی ہے تم ڈرتے ہو۔ اس کے بعد لفظ کساد، جس کے معنی ہے مندہ ہونا۔ اس کے بعد لفظ مساکنو، جس کے معنی ہے گھر۔ اس کے بعد لفظ تربصو، جس کے معنی ہے انتظار کرو۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں ہر قسم کے رشتہ داریوں اور تعلقات کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا دنیا کی ہر چیز سے مقدم ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جس کی باعث نہ صرف انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری ہوتی رہتی ہے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی شان اور عظمت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور مال و جائیداد، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، اور والدین اور دیگر رشتہ داروں کی محبت تمہیں راہ حق پر چلنے پر رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکے گا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ میں 8 چیزوں کے بارے میں، 8 چیزوں کی محبت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر ان 8 چیزوں اور 8 رشتوں پر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ کر اگر ان 8 چیزوں کی محبت ہوتی ہے تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ وہ 8 چیزیں اور رشتے کون سے ہیں؟ آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور بیویاں، و اموال اقترفتموہا، اور خاندان والے، و تجارت تخشون کسادہا، اور مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا،
اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ وہ 8 چیزیں اور رشتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان 8 چیزوں سے بڑھ کر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت اگر تمہیں زیادہ عزیز نہیں ہے تو پھر تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، پھر اللہ کی طرف سے تم پر عذاب بھیجا جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو یہ آیت کریمہ گویا کہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہے ہر مومن کے لیے کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہے اگر، تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ کس طرح سے چلے گا کہ کسی کے دل میں ان تمام رشتوں سے بڑھ کر محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ اس طرح سے چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اگر ہے تو سمجھ لو کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اگر بندے کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد پیارا ہے، تو پھر جو پیارا ہے تو بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں ابھی کمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور اولاد، یہاں تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ آیت کریمہ ہر شخص کے لیے ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں جانچنے کا۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے مراد یہ نہیں کہ اولاد کی، ماں باپ کی یا رشتہ داروں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کی محبت بھی ہے، ان کا حق بھی ہے، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت، اس کے بعد باقی رشتوں کی محبت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے، جان قربان کرنا پڑے، یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے، تو اس میں یہ رشتے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ تو بات چلتے ہیں اگلی آیت کریمہ کی طرف۔ والذی، وہی تو ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے ارسل، اس کے معنی ہے اس نے بھیجا۔ دوسرا لفظ ہے لیظہرہ، اس کے معنی ہے تاکہ غالب کرے اس کو۔ اس کے بعد لفظ ہے کرہ، اس کے معنی ہے اس نے ناپسند کیا۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہدایت اور دین اسلام، نظام زندگی اور نظام اطاعت کا مقام اور اس کی اہمیت اور غلبہ و برتری کی خبر اور وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو دین اسلام کے غالب ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ دین اسلام پوری دنیا میں تمام ادیان پر، یعنی تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ اور یہ خوشخبری اس وقت دی گئی تھی جب مسلمان بہت کمزور تھے اور بظاہر کسی غلبہ کی امید نہ تھی۔ بتایا گیا اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کی آیت نمبر 19 کا یہاں ترجمہ لکھا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کمزور تھے، تو ابتدا میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اس کا غلبہ کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو چکا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کی سپر پاور رومن اور پرشین امپائر، ان پر غلبہ ہو گیا۔ یرموک اور قادسیہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، اور خلفائے راشدین میں سیدنا فاروق اعظم کے زمانے تک کافی سارے ممالک اسلام کے دائرے میں شامل ہو چکے تھے۔ تو کسی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ تو اس کے ابتدائی دور میں جب صحابہ کرام کمزور تھے اور دین کے غالب ہونے کی امید نہ تھی،
یہ خوشخبری اس وقت سنائی گئی تھی۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مقصد اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں، اگرچہ کفار و مشرکوں کو یہ بات ناپسند لگتی ہو۔ چنانچہ اس غلبہ سے دو طرح کا غلبہ مراد ہے۔ نمبر ایک، معقولیت اور دلیل و حجت کا غلبہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی و علمی مباحث کے ذریعے اور دیگر مذاہب کے لوگ مغلوب ہو کر اسلام کی برتری کا اقرار کریں، اور اس قسم کا غلبہ تو ہر زمانے میں موجود رہا ہے، یعنی ہر زمانے کے لوگ اسلام کے حق ہونے پر قائل ہوتے رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سلطنت اور حکومت کا غلبہ، اس اعتبار سے کہ کسی مملکت میں یا پوری دنیا میں صرف دین ہی غالب ہو، اسلام، دیگر ادیان کو کوئی بالادستی حاصل نہ ہو۔ اس قسم کا غلبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اسلام کو حاصل رہا کہ سرزمین عرب میں اسلام سربلند ہوا، دنیا کی سپر پاور سلطنتیں روم و فارس مغلوب ہو گئیں اور پوری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احادیث مبارکہ اس حوالے سے بھری ہوئی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہو جائے گا، یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو اسلام کو ماننے والا نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور اصول اسلام کی پاسداری اور دین حق کے غلبے کے لیے کام کریں، یہ سب کا دینی فریضہ ہے اور اسی میں فلاح دارین ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، لقدیر، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، الا ان یقولوا، ہاں یہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا، لہدمت صوامع، تو خانقاہیں، وبیع، اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے، وصلوات و مساجد، اور مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، گرائی جا چکی ہوتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے، مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے اُذِنَ، جس کے معنی ہے اجازت دی گئی، اس کے بعد لفظ اخرجو کے معنی ہے وہ نکالے گئے، اس کے بعد لفظ دیار، اس کے معنی ہے گھر، اس کے بعد ہے دفع، اس کے معنی ہے روکنا، اس کے بعد لفظ ہدمت، اس کے معنی ہے مسمار کی گئی، اس کے بعد لفظ صوامع، اس کے معنی ہے خانقاہیں، اس کے بعد لفظ بیع، اس کے معنی ہے کلیسائیں، اس کے بعد لفظ صلوات، اس کے معنی ہے عبادت گاہیں، اس کے بعد نصری، اس کے معنی ہے مدد یا فتح۔ عزیز طلبہ، ان آیات میں اذن جہاد یعنی جہاد کی اجازت، مسلمانوں کی امداد کا وعدہ یعنی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مدد کیے جانے کا وعدہ، اور مہاجرین کی ہمت افزائی یعنی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان آباد ہوئے ان کی ہمت افزائی اور قتال کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے 13 برس مسلمانوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہایت صبر آزما اور مشکلات والے تھے، جہاں پر تکلیفوں اور سختیوں پر رد عمل کی بجائے صبر و ضبط کا حکم تھا اور کسی قسم کی جوابی کارروائی سے روکا جاتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ اس وقت کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے جو مشکلات آئیں، جو تکالیف ان کی طرف سے دی گئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں دی گئیں، ان اذیتوں، تکلیفوں اور مشکلاتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو رد عمل کے طور پر جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ صبر اور ہمت سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو مکے کی 13 سالہ زندگی
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 برس کی عمر تک مکے میں رہے. 40 سال کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس کی عمر تک 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو کسی بھی قسم کی دفاعی جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اسلام کا ابتدائی دور بڑی مشکلات اور مصائب کا تھا. بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی اذیتیں مسلمانوں کو جھیلنی پڑی. اس لیے جوابی کارروائی سے منع کیا گیا. مگر ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت کے قیام کے فوراً بعد مسلمانوں کو پہلی ہجری میں ہی اپنی مدافعت کے لیے یعنی اپنے دفاع کے لیے کفار کا مقابلہ اور مظلومیت کے خاتمہ، دیگر ادیان پر غلبہ اور اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کی اجازت ملی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ جب ہجرت کر کے پہنچے تو ابتدا ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے کی اور تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی گئی. اسی وجہ سے ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر واقع ہوا اور اس کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، جس کا تذکرہ سورہ حج کی آیت نمبر 38 سے ہوتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اسلام کے دشمن ظالم لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرے گا. یعنی اب اجازت دے دی گئی کہ اب جنگ کرو اور تمہیں فتح دی جائے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی. مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی. یعنی جو تکالیف اٹھا کر آتے رہے تھے ان مظلوم مسلمانوں کو جن کو تکلیف دی گئی ان کو کہا گیا کہ اب تمہیں اجازت ہے. جن کو زیادتی کا نشانہ بنا کر صرف اس لیے گھروں سے بے گھر کیا گیا کہ وہ ایک معبود کو مانتے ہیں، ان کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ لوگوں کے جان مال، عزت و ناموس، دین اور عبادت گاہوں کا تقدس فسادی لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور مظلوم لوگوں کی مدد اور داد رسی کی جائے. یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا قصور صرف یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہیں تکالیف دی گئی. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو انہیں ان مصائب، ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو ابتدائی دور میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں، اب اس کے بدلے میں فرمایا گیا کہ اب مدینے کے اندر آنے کے بعد تم اپنی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو. ان آیات میں جہاد کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے انہوں نے اپنی امتوں کو صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی اور اقامت دین کے لیے بہت کوششیں کی. یعنی دین کے قائم کرنے کے لیے ان نبیوں نے تنہا اپنی طرف سے کوششیں کی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنوائی. مثلا عیسائیت میں خانقاہیں، سومیا، کلیسا، بیع، یہودی مذہب میں عبادت کے لیے صلوات اور اسلام میں مساجد بنائی گئی. جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان کی عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی مہم میں تھے، اس لیے جہاد کے ذریعے ان کا دفاع کیا جائے. یعنی کہا گیا کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے تنہا لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دین کی تبلیغ کی اور انہوں نے جو عبادت گاہیں بنوائیں ان تمام کی حفاظت کیا جانا ضروری تھا، اس لیے انہیں دفاع کے طور پر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا. پھر مظلوموں کی داد رسی کرنا، فسادی اور ناشکرے اور عہد شکنی کرنے والوں کو سزا دینا، دنیا میں امن و سکون لانا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد کی حکمتوں میں شامل ہے. یعنی جہاد کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو ظلم سے بچایا جا سکے اور دنیا میں دین کا غلبہ ہو سکے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے امن و امان قائم کرنے اور مظلوموں کی مدد اور داد رسی کے لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں، دونوں جہانوں کی تاکہ کامیابی حاصل کر سکیں. کے بعد اگلی آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں. فرمایا گیا الذین، یہ وہ لوگ ہیں ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں، اقاموا الصلاۃ تو نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر اور برے کاموں سے منع کریں، وللہ عاقبۃ الامور اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس آیت کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ مکنہ جس کے معنی ہے ہم نے جگہ دی، دوسرا لفظ اقامو کے معنی ہے قائم کریں، کے بعد تیسرا لفظ المعروفی کے معنی ہے نیک کام، اس کے بعد لفظ المنکری اس کے معنی ہے برا کام، اس کے بعد لفظ عاقبتو کے معنی ہے انجام، اس کے بعد لفظ الامور اس کے معنی ہے معاملات. اس آیت میں مہاجرین کی فضیلت یعنی وہ لوگ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان
آباد ہوئے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کے اقتدار کی پیشن گوئی، یعنی انہیں بتایا گیا ہے پیشن گوئی کے طور پر کہ انہیں حکومت دی جائے گی، اسلام غالب ہوگا اور اسلامی حکومت ہوگی۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں اور اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوں گی اور دین کے مددگاروں کی صفات و خصوصیات کا ذکر ہے، یعنی دین پر عمل کرنے والوں میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی اور کیا کیا صفات ہوں گی۔ اگر ان کو حکومت ملے تو ایمان، عمل صالح، عبادت گزاری، شرک سے پرہیز، دین حق کے غلبہ کے لیے جدوجہد اور خوف و خطرہ میں ثابت قدم ہوں، نیز نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں، اپنے اختیارات نیکی کو پھیلانے اور بدی کو مٹانے میں استعمال کریں۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر پہلی ریاست قائم ہوئی جس کو پہلی اسلامی ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، جس کے لیے میثاق مدینہ کے نام سے پہلا آئین اور دستور بنایا گیا، پہلا ایگریمنٹ بنایا گیا کو پہلا قانون اسلام کا کہا جاتا ہے، پہلا میثاق کہا جاتا ہے، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سربراہ اور رعیت کے درمیان صلح صفائی کرانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ یعنی جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکومت کے سربراہ ہوئے اور صحابہ کے درمیان صلح صفائی کرنے کی ذمہ داری ان کے ذمہ آئی۔ اس طرح رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا، ان کی تعلیم، صحت اور معاش کا انتظام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل رہا۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ایمان والوں کو زمین میں حکومت و اختیار حاصل ہو تو ان کو مندرجہ ذیل باتوں پر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ نماز قائم کرنا، یعنی نماز دین کا اہم رکن اور عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ یعنی حکومت کے ملنے کے بعد بھی نماز پر کاربند رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ پہلا ان کا ذمہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ کا تعلق براہ راست سماج کی معاشیات سے ہے، اس لیے ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ معاش کے وسائل پیدا کرے اور لوگوں کی ضروریات کے لیے مناسب انتظامات کرے، یعنی جو غریب لوگ ہیں، غریب صحابہ کرام ہیں، ان کو زکوٰۃ دلوائی جائے یہاں تک کہ کوئی بھی محتاج نہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کے معنی ہے ایسی نیکی اور بھلائی کے کام جسے سب اچھا سمجھتے ہوں، منکر کی معنی ہے ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھیں، یعنی اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کیا جانا۔ سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی، فسق و فجور اور تکبر و غرور سے روکنا اور ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، جس میں پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل آیات میں کسی بھی دو آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس میں پہلی آیت کریمہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس کا ترجمہ ہے جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سورۃ الحج کی آیت 41 میں اسلامی سلطنت کے مقاصد و اہداف اور خوبیاں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے سورۃ الحج کی آیت 41 کے مطابق اسلامی سلطنت کے مقاصد و اہداف اور خوبیاں درج ذیل ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پہلی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کے لیے میثاق مدینہ کے نام سے پہلا آئین اور دستور بنایا گیا، جس کے مطابق
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سربراہ اور رعیت کے درمیان صلح صفائی کرانے کے ذمہ دار قرار پائے۔ اس طرح رعایا کو امن و سکون فراہم کرنا، ان کی تعلیم، صحت اور معاش کا انتظام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل رہا۔ چنانچہ آیت مذکورہ میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ایمان والوں کو زمین میں حکومت و اختیار حاصل ہو تو ان کو مندرجہ ذیل باتوں پر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا۔ نماز دین کا ایک اہم رکن اور عبادت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا تعلق براہ راست سماج کی معاشیات سے ہے، اس لیے ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ معاش کے وسائل پیدا کرے اور لوگوں کی ضروریات کے لیے مناسب انتظامات کرے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معروف کی معنی ہے ایسی نیکی اور بھلائی والے کام جسے سب اچھا سمجھتے ہوں۔ منکر کی معنی ہے ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھیں۔ سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو، ان لوگوں کو بدی اور برائی، فسق و فجور اور تکبر و غرور سے روکنا اور ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے سورہ توبہ کی آیت 24 کی روشنی میں ایک سچے مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے، وضاحت کریں۔ اس آیت میں ہر قسم کی رشتہ داریوں اور تعلقات کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا دنیا کی ہر چیز سے مقدم ہے۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جس کے باعث نہ صرف انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی تیاری ہوتی رہتی ہے۔ مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کو بڑی شان اور عظمت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، بیویاں اور دیگر رشتہ دار اور مال و جائیداد، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، اور والدین اور دیگر رشتہ داروں کی محبت تمہیں راہ حق پر چلنے پر رکاوٹ نہ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے غلبہ اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوں گے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے کسی مملکت میں یا پوری دنیا میں صرف دین ہی غالب ہو، اسلام دیگر ادیان کو کوئی بالادستی حاصل نہ ہو، اس قسم کا غلبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں اسلام کو حاصل رہا کہ سرزمین عرب میں اسلام سربلند ہوا، دنیا کی سپر پاور سلطنتیں روم و فارس مغلوب ہو گئیں اور پوری دنیا دین اسلام کے نور سے منور ہو گئی۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور اصول اسلام کی پاسداری اور دین حق کے غلبے کے لیے کام کریں۔ یہ سب کا دینی فریضہ ہے اور اسی میں فلاح دارین ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن مجید میں اذن قتال کی حکمت کیا بیان کی گئی ہے؟ اس کے جواب ہے قرآن مجید میں جہاد کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے
انہوں نے اپنی امتوں کو صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تعلیم دی اور اقامت دین کے لیے بہت کوششیں کیں اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنوائیں۔ مثلاً عیسائیت میں خانقاہیں، صومعہ، کلیسا، بیع، یہودی مذہب میں عبادت کے لیے صلوات اور اسلام میں مساجد بنائی گئیں۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان کی عبادت گاہوں کے منہدم کرنے کی مہم میں تھے، اس لیے جہاد کے ذریعے ان کا دفاع کیا جائے۔ پھر مظلوم کی داد رسی کرنا، فسادیوں اور ناشکرے اور عہد شکنی کرنے والے لوگوں کو سزا دینا، دنیا میں امن و سکون لانا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد کی حکمتوں میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ، امن و امان قائم کرنے اور مظلوموں کی مدد اور داد رسی کے لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد سوال ہے، مکی دور میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے، جوں جوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں، کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ مسلمان جو کچھ حیثیت رکھتے تھے ان کا کوئی حامی و مددگار تھا، ان پر کفار و مشرکین اپنے غصے اور ظلم و جور کا اظہار کرنے سے قاصر و عاجز تھے، مگر جو مسلمان غریب و نادار تھے ان کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور نہ وہ خود کوئی خاندانی اور قبائلی حیثیت رکھتے تھے۔ ان پر کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکالیف پہنچائی گئیں، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، غرض یہ کہ مکی دور میں مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معروف کی معنی ایسی نیکی اور بھلائی والے کام جسے سب اچھا سمجھتے ہوں، منکر کی معنی ہے ہر قسم کی بدی یا برائی جسے سب برا اور ناپسندیدہ سمجھیں۔ سماج میں اچھے کاموں کو فروغ دیا جائے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے جو معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اسی طرح جن لوگوں سے معاشرہ کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی، فسق و فجور اور تکبر و غرور سے روکنا اور ان کے لیے سزائیں اور قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ مسلمان من حیث القوم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا ہوں، ہر مسلمان کا دل ذوق عبادت اور شوق جہاد و شہادت سے لبریز ہو، ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے، اپنے خاندان، اپنی اولاد اور اپنے مال بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے۔ ہر مسلمان دنیا کی محبت چھوڑ کر اپنی آخرت کو مد نظر رکھے۔ ایک مسلمان اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور توکل رکھے۔ ایک مسلمان ظلم کرنے، حرام کاری اور حرام کمائی سے بچے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، بیع عبادت گاہ ہے؟ آپشن الف ہندوؤں کی، آپشن بے عیسائیوں کی، آپشن جیم سکھوں کی، آپشن دال یہودیوں کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے عیسائیوں کی۔ اس کے بعد سوال ہے، مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی وجہ تھی؟ آپشن الف بے روزگاری، آپشن بے قحط سالی، آپشن جیم شدید گرم موسم، آپشن دال کفار مکہ کے مظالم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال کفار مکہ کے مظالم۔ اس کے بعد سوال ہے، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی؟ آپشن الف مجبوری کی حالت میں، آپشن بے خوشی کی حالت میں، آپشن جیم پریشانی کی حالت میں، آپشن دال غصہ کی حالت میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف مجبوری کی حالت میں۔ اس کے بعد سوال ہے، مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم کی وجہ تھی؟ آپشن الف قومی دشمنی، آپشن بے خاندانی دشمنی، آپشن جیم سیاسی دشمنی، آپشن دال مذہبی دشمنی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال مذہبی دشمنی۔ اس کے بعد سوال ہے، اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری ہے؟ آپشن الف علماء کی، آپشن بے حکمرانوں کی، آپشن جیم مجاہدین کی، آپشن دال اساتذہ کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے حکمرانوں کی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔